اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم صدر محترم، دیگر علماء کرام اور حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر کچھ دینی باتیں سننے اور کہنے کا موقع دیا۔ معزز حاضرین، شہر راجم پیٹ ماشاءاللہ ایک مشہور گاؤں ہے، ایک مشہور شہر ہے، جہاں پر الحمدللہ اہل حدیث کی 2 مسجدیں پائی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کئی بار میں یہاں آنے کی کوشش کیا، ہمارے عبدالرحیم بھائی نے بھی کئی مرتبہ دعوت دی، لیکن اتفاق نہیں ہو سکا۔ لیکن اللہ کے فضل سے آج یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھ کر خطاب کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کچھ سوالات کیے۔ کیا سوالات تھے؟ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ یہ بیسک سوالات جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا۔ تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اے محمد بتائیے کہ احسان کس کو بولتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ اللہ کی ایسی عبادت کریں، ایسی بندگی کریں گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب انسان کوئی بندگی کرے، کوئی عبادت کرے، اس کے دل میں یہ یقین ہو، اس کے دل میں یہ تصور ہو، اس کے دل میں ایک کانفیڈنس ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اس تصور اور یقین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یا اللہ کی دیگر بندگی کرتا ہے تو سوچئے اس کے عبادت میں کیسی خوبصورتی ہوگی، اس کی عبادت میں کیسی لذت ہوگی، اس کی عبادت میں کیسی بہترین اسلوب اور انداز اور کیفیت ہوگا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تصور نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا تو تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان اس تصور سے نماز پڑھے کہ میں اللہ کے ساتھ سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ میری نماز کو، میری عبادت کو، میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جیسے بدلہ دینا ہے ویسے بدلہ دیتا ہے، اس تصور کے ساتھ اگر انسان نماز پڑھتا ہے یا عبادت کرتا ہے تو سوچئے وہ آدمی کے دل میں کیسی خشیت اللہ کا، خوف اللہ کا ڈر ہوگا، اور کتنے اچھے انداز سے وہ آدمی نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہی چیز آپ علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ احسان ہے۔ معزز حاضرین، نماز میں ہم لوگ الحمدللہ روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نمازوں میں ہم لوگ مسجد میں تو ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کہیں اور بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ کسی کو اپنی تجارت کا ٹینشن ہوتا ہے تو اپنے گھریلو ٹینشن سے کوئی پریشان ہوتا ہے تو کوئی کچھ اور مسئلہ لے کر مسجد میں حاضر ہوتا ہے، جبکہ انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ مسجد میں جب داخل ہو، نماز کے لیے جب آئے، اپنے سارے ٹینشن کو مسجد کے باہر چھوڑ دے، اپنے ساری پریشانیوں کو مسجد کے باہر چھوڑ کر مسجد کے اندر آئے، اور داخل ہوتے ہوئے دل میں یہ نیت کرے، یہ سوچے، یہ تصور کرے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میں میرے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تصور اگر مسجد کے باہر کھڑ کر ایک لمحے کے لیے کر کے اگر وہ مسجد کے اندر آئے گا تو اس کے اندر اخلاص کی کیفیت، خشوع و خضوع کی کیفیت اور اچھی عبادت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا۔
معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص نماز عصر کی پابندی کرو، وقوموا للہ قانتین، اور جب تم نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو باادب بن کر کھڑے ہو، ادب کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا، بے ادب ہو کر، ادب سے خالی ہو کر، اور ایسے اسلوب اور ایسے انداز سے کھڑے نہ ہو جس سے جو ادب کے خلاف ہو۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کسی بڑے آدمی کے پاس انسان کھڑتا ہے تو کیسے ادب کے ساتھ کھڑتا ہے، کوئی بچہ اپنے ٹیچر یا اپنے ماسٹر کے پاس کھڑتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ کھڑتا ہے، لیکن ہم خالق کائنات کے سامنے کھڑ رہے ہیں، رازق ارض و سما کے سامنے کھڑ رہے ہیں، جو ساری انسانوں کو پالنے والا، پیدا کرنے والا، موت دینے والا، جنت و جہنم کا مالک، ایسے اللہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو سوچئے ہمارے ادب کا کیا معیار ہونا چاہیے، ہمارا ادب کا کیا مقام ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، بعض اسلاف نے یہ کہا ہے کہ ایک انسان کسی بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تو کیا خراب چیز، بگڑی ہوئی چیز یا ناقص چیز لے جا کے کسی بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے، یا بہت اچھی یا عمدہ چیز دیتا ہے؟ بہت اچھی چیز تلاش کر کے، بہت عمدہ اور نفیس چیز تلاش کر کے، بہترین چیز تلاش کر کے بادشاہ کو انسان تحفہ دیتا ہے۔ یہ نماز بھی بالکل ویسے ہی تحفے کی مانند ہے جس کو ہم اللہ کی خدمت میں یا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اپنے اللہ کے تقرب کے واسطے اور اپنی کامیابی کے واسطے۔ تو سوچئے کہ ہمارے نمازیں کیسی ہونا چاہیے، کیا ٹوٹی پھوٹی نمازیں، یا پھر جو کمزور، ناقص اور بے روح نمازیں لے کر کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے؟ تو یہ تصور اگر انسان کرے گا تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، روحانیت پیدا ہوگی، اور خشوع و خضوع کی کیفیت اس کے دل کے اندر آئے گی۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت بتاتے ہوئے یہاں تک بھی کہا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا ما هو يدافعه الاخبثان، اگر کسی کو بھوک لگی ہو اور کھانے کی خواہش ہو، اس کے سامنے کھانا حاضر ہو، یا قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے، تو پہلے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے، یا حاضر شدہ کھانے کو کھا لے اطمینان سے، پھر کیا کرے؟ نماز پڑھ لے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اگر نماز میں کھڑے ہو جائے، اس کو بھوک لگی ہو تو اس کا ذہن کھانے کی طرف ہوگا، قضائے حاجت کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ ٹینشن میں رہے گا، پریشان رہے گا کہ کب نماز ختم ہوگی، کب باہر چلا جاؤں۔ اس پریشانی میں وہ نماز پڑھے گا تو اس کے اندر خشوع و خضوع کی کیفیت نہیں ہوگی، اس کے اندر روحانیت نہیں ہوگی، اس کو نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں یا جو اذکار پڑھتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ پہلے یہ کام کرو تاکہ تمہارا خشوع و خضوع متاثر نہ ہو، تمہارے خشوع و خضوع میں خلل نہ آئے، بعد میں نماز پڑھو۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اس ضرورت کی بنیاد پر جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت دی گئی۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو عبادت کرتے تھے، جو نمازیں پڑھتے تھے، اس کی روحانیت اور اس کی خوبصورتی کس قدر تھی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسا کہ شیخ نے بھی کہا تھا کہ جب اللہ کے نبی رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو پیر میں سوجن آ جاتی، پیر پھول جاتے، موٹے ہو جاتے پیر سوجن کی وجہ سے۔ جب عائشہ پوچھتی تو کیا کہتے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایسی نماز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں کھڑے ہوئے، ایک صحابی بھی آ کے ان کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سورہ بقرہ شروع کی، 100 آیتیں پڑھی۔ صحابی سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی 100 آیتوں پہ رکیں گے،
پھر کنٹینیو کیے، 200 آیتیں ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی نہیں رکے، یہاں تک کہ سورہ بقرہ 1 رکعت میں مکمل ہو گیا۔ اب صحابی نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سورہ بقرہ پر رک جائیں گے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ النساء شروع کیا، پھر سورۃ النساء کی مکمل تلاوت کی، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تلاوت کی۔ تو 1 رکعت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان 3 سورتوں کی تلاوت کی۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ نماز کے اندر سورتوں کی ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ نماز کی صورتیں ترتیب سے پڑھنا چاہیے، بہتر ہے ترتیب سے پڑھے، لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی پہلے سورۃ النساء پڑھے، بعد میں سورہ آل عمران پڑھے، یہ دلیل ہے اس کی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ عبداللہ ابن شقیر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں کھڑے ہیں اور آپ کے دل میں سے، آپ کے پیٹ میں سے آواز آ رہی ہے۔ کیسی آواز؟ جیسے ہانڈی میں، بگونے میں سالن پکتا ہے تو جیسے آواز آتی ہے ابلنے کی، بالکل ویسے ہی آواز رونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل سے آ رہی ہے۔ اس کو بولتے ہیں خشوع و خضوع، اس کو بولتے ہیں اللہ کی خشیت کے لیے نماز پڑھنا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ کہا کرتے تھے بلال سے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے سے ہم کو راحت پہنچاؤ، نماز کے ذریعے سے ہم کو سکون پہنچاؤ، کیونکہ نماز سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دل کا غم ہلکا ہوتا ہے، دل کو سکون کی کیفیت ملتی ہے اگر انسان صحیح معنوں میں نماز پڑھتا ہے۔ ذرا آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ کیفیت ہم کو ملتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو فوراً جیسے سلام پھیرتے ہیں تو فون جیب سے نکالتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا ذہن کہیں اور ہے، فوراً کسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ వబర్కాతు। మాషాల్లా, ఇక్కడ వచ్చిన మగవారు మరియు ఆడవాళ్ళు కూడా ప్రసంగం వినేదానికోసం వచ్చారు. మాషాల్లా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా చక్కగా కూర్చొని వింటున్నారు మగవారు, కానీ పైన ఉన్న ఆడవాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం అంట, ప్రసంగాలు వినకుండా ఉన్నారు. जो भी ख़वातीन आए हैं ऊपर, आराम से बैठ कर के बयाना सुने। आपके आने का मकसद कुछ सुनना और इंशाल्लाह उस पर अमल करना। और यहाँ पर जो उलमा आए हैं अपना वक्त निकाल कर के आपके पास पहुँचे हैं ताकि आपके सामने कुछ बातें कही जाएं। औरतों से गुजारिश है कि आप खामोशी के साथ बैठें और सुने। आपके आने का मकसद सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ामंदी है और आपके आने का मकसद यहाँ दीनी बातें सुनना और कुछ सीखने के लिए आए हैं। औरतें अदब के साथ बैठें, एक दूसरे से बातें ना करें, ये आपसे हमारी दरख्वास्त है। تو ہماری بات چل رہی تھی، ہم جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں تو فوراً ٹینشن میں رہتے ہیں، دوسرے کام ہم کو یاد آ جاتے ہیں، فوراً فون نکال لیتے ہیں کیونکہ کسی سے بات کرنا ہوتا ہے، کسی کے میسیج کا انتظار رہتا ہے، اور نماز میں کھڑ کر سب کچھ سوچتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو نماز سے سکون نہیں ملتی۔ اسی لیے ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، اگر امام صاحب ذرا لمبی نماز پڑھا دیں تو کب نماز ختم ہو جائے گی، اس فکر میں ہم لوگ رہتے ہیں، کیونکہ ہم کو نماز میں لذت نہیں آ رہی ہے۔ کیونکہ جو روحانیت اور اخلاص کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا ہے وہ کیفیت ہمارے دلوں میں نہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ثواب رکھا ہے نماز میں،
خصوصاً جو لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن یقیناً کامیاب ہو گئے جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں کے بعد بتایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ وارث بنیں گے دنیا کے پراپرٹی کے نہیں، کسی اور چیز کے نہیں، بلکہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، جو کہ سب سے اونچی جنت ہے، سب سے بہترین جنت ہے، جنتوں میں بھی سب سے اچھی جنت ہے، اس جنت کے وارث بنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی جو ذکر کی وہ کیا ہے؟ یہ مومن اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ادب سے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر روحانیت اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اذا صلیت فصلی صلاۃ مودع، ایک صحابی کو اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ وہ نماز گویا تمہاری الوداعی نماز ہے، آخری نماز ہے۔ کسی انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب تھوڑی دیر میں اس کی وفات ہو جائے گی، اب اس کے پاس صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ہے، تو سوچئے اس کے اندر اس کے نماز کے اندر کیسا اخلاص ہوگا، کیسے خشوع و خضوع کے ساتھ، کیسی للہیت اور روحانیت کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہمیشہ ایسی نماز پڑھو، ہمیشہ ایسی نماز پڑھو۔ یہ ایسی نمازوں کے پڑھنے کی آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، وہ ظہر کی سنت پڑھ رہے تھے، اتنے میں ظہر کی سنت پڑھتے ہوئے ایک زہریلا کیڑا ان کو کاٹ لیتا ہے، ڈس لیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ درد کی حالت میں اسی طرح نماز کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں، اور نماز کے بعد اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیے میرے پیر کو کیا ہوا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایک زہریلے کیڑے نے امام بخاری رحمہ اللہ کے پیر کو ڈس لیا اور کاٹ لیا ہے، اور پھر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نماز کو ایسے ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مشہور صحابی تھے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی ان کو کہیں پر مقرر کیے سرحد کی حفاظت کرنے کے واسطے یا مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے واسطے کسی جنگ کے موقع پہ۔ وہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک کہیں سے تیر آ کے ان کو لگ جاتی ہے، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری تیر لگ گئی، نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری تیر بھی لگ جاتی ہے، نماز کنٹینیو رہتے ہیں۔ پھر نماز ہونے کے بعد اپنے ساتھی کو جگاتے ہیں تو ان کے ساتھی پوچھتے ہیں کہ تم پہلا تیر جب لگا تو اس وقت مجھے کیوں نہیں جگائے؟ تو انہوں نے کہا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں اس سورت کو کاٹ دوں یا بیچ میں روک دوں۔ امام مسجد نبوی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مدینہ میں مشہور مسجد نبوی، وہاں پر ایک امام تھے صالح بن عبداللہ الزغیبی، کئی سال وہ مسجد نبوی میں امامت کرائے، 25 سال تک وہ مسجد نبوی میں 5 وقت کی نماز پڑھے۔ کتنے سال؟ 25 سال۔ کبھی کسی نماز سے متخلف نہیں ہوئے، کبھی کسی نماز سے پیچھے نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ وہ نماز کے لیے جا رہے تھے، جوتے پہننے کے لیے پیر جوتے میں ڈال دیے تو ایک بچھو ان کو کاٹ لیتا ہے، ڈس لیتا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ بچھو نے ڈس لیا ہے لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے، پھر بھی وہ نماز کے لیے جاتے ہیں اور جا کر نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد اپنے مصلیوں سے جب کہتے ہیں تو فوراً ایمبولینس بلا کر ان کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے نماز کا وقت ہو رہا ہے تو سب سے پہلے نماز پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص، روحانیت اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ معزز حاضرین، آج ہم لوگ بڑے ٹینشنوں میں، بڑی سستی سے، بڑی کاہلی سے، بڑی غفلت سے نماز پڑھتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے نوجوان اکثر دیکھا جاتا ہے کہ فجر کی نماز میں بڑی سستی کرتے ہیں، بڑی کاہلی کرتے ہیں، بڑی غفلت سے کام لیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہم لوگوں کو ہر نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنا چاہیے نماز کے توفیق کے سلسلے میں۔ اور اسی طرح معزز حاضرین،
ہماری نمازوں کی حالت یہ ہے کہ اگر کبھی امام صاحب ایک رکعت کم پڑھائے ہیں زیادہ پڑھائیں تو کوئی لقمہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ کانفیڈنس ہی نہیں کہ ہم یہ بول سکیں کہ امام صاحب کم پڑھائے ہیں زیادہ پڑھائیں. کبھی ہم اکثر اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں تو غور کیے ہوں گے کہ اکثر ہم کو یاد نہیں رکھتا کہ ہم کتنے رکعت نماز پڑھیں. اور اکثر جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں ہم لوگ متخلف ہوتے ہیں, 1-2 رکعت چھوٹ جاتی ہے, تو جب نماز ہو جاتی ہے تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم امام کے ساتھ کتنے رکعت نماز پڑھیں, اب کتنے رکعت نماز پڑھنا ہے. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے, کنسنٹریٹ ہم نہیں کرتے, روحانیت کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھتے. اسی لیے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں منافقین کی نماز کے بارے میں کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافق جو نماز پڑھتے تھے وہ کیسی نماز تھی؟ قاموا کسالہ, سستی سے, کاہلی سے, غفلت سے, بوجھ سمجھ کر نماز پڑھتے تھے. یراؤون الناس, لوگوں کو دکھانے کے واسطے, ان کو ورنہ اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ نماز پڑھے, لوگوں کو دکھانے کے واسطے نماز پڑھتے تھے اور اتنی جلدی نماز پڑھتے تھے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا, اللہ کو نماز میں بہت کم یاد کرتے تھے, بہت مختصر نماز پڑھتے تھے, اللہ کو بہت کم یاد کرتے تھے. یہی چیزیں آج تقریباً ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں, جو کہ منافقین کے اوصاف ہیں اور منافقین کی صفات ہیں. تو ہم لوگوں کو منافقین کی ان صفات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بدترین چور وہ آدمی ہے جو اپنی نماز سے چراتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی, ایک آدمی اپنی ہی نماز سے چوری کیسے کرتا ہے, اپنی ہی نماز کو کیسے چراتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یتم رکوعہن ولا سجودہن, وہ رکوع سجدوں کو مکمل نہیں کرتا. دیکھیے رکوع سجدوں کو مکمل نہ کرنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ جلدی سے رکوع سے اور سجدے سے اٹھ جاتا ہے, صحیح معنوں میں رکوع اور سجدہ نہیں کرتا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ رکوع اور سجدہ نہیں کرتا. یہ بھی خشوع و خضوع کے منافی ہے. اطمینان کے ساتھ رکوع نہ کرنا, سجدہ نہ کرنا, قیام نہ کرنا, اطمینان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا, یہ بالکل خشوع و خضوع کے برخلاف ہے. بلکہ اگر کوئی آدمی اطمینان کے ساتھ نماز نہ پڑھے اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں. اگر کوئی آدمی اطمینان کے ساتھ نماز نہ پڑھے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی, کیونکہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا رکن ہے, رکن نماز کے ارکان میں سے ہے, اور رکن چھوٹ گیا تو نماز بھی باطل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اطمینان کے ساتھ آج ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز, قیامت کے قریب جو سب سے پہلی 2 چیزیں اٹھائی جائیں گی وہ 2 چیزیں ہیں امانت اور خشوع و خضوع. آج دیکھو امانت داری اتنی کم ہو چکی ہے, لوگ امانت داری کو چھوڑ دیے ہیں, خیانت اور دھوکہ دھڑی آج عام ہے. اور اسی طرح دوسری چیز ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. خشوع و خضوع اٹھا لیا جائے گا. اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر تم کسی مسجد میں داخل ہوگے فلا تقعد تری فیہم خاشعا, تم ان میں سے کسی ایک آدمی کو بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نہیں پاؤ گے. ایسی بھی حالات آئیں گے قیامت کے قریب. بالکل ہماری مسجدوں کی یہی حالتیں ہیں. ایک آدھ کوئی ہو سکتا ہے جو اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہے, ورنہ خشوع و خضوع چھوڑ کر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکا ہوا ہے. اور اسی طرح دیکھیے 2-3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آخری باتیں, کہ اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہو تو کیا کریں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی عظمت کو, اللہ کے جلال کو, رب کی کبریائی کو پہچانیں اور سمجھیں کہ اللہ, یہ کائنات اس کے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں, ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. ایسے خالق کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو ہم کو کیسے کھڑنا چاہیے.
اللہ کی عظمت کو پہچانو. جب اللہ کا عظمت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی دل میں ثابت ہو جائے، خود بخود نماز کے اندر اخلاص، خشوع و خضوع اور روحانیت پیدا ہوگی. دوسری چیز ہے جو امام قرات کرتے ہیں یا ہم خود جو قرات کرتے ہیں، وہ قرات غور سے سنیں اور اس کو ہو سکے تو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو کم سے کم کیا پڑھ رہا ہے اس کی طرف توجہ دیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا ذہن ایک ہی جگہ رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں بھٹکتا. تیسری چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس عثمان بن ابی العاص آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، شیطان میرے اور میری نماز و قراءت کے درمیان حائل ہو چکا ہے، مجھے بہت ڈسٹرب اور پریشان کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا علاج اور حل بتایا کہ اگر تم کو ایسا محسوس ہو تو کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکو، یعنی آہستہ سے تھوکو، دوسروں کو تکلیف نہ ہو. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے اس مشورے پہ عمل کیا اور یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ میرے وسوسوں کو ختم کر دیا. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کیا تو میرے وسوسے ختم ہو گئے. تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے اگر وسوسے آئیں تو. اور اسی طرح چوتھی چیز ہے جو ایک حساب سے اہم بھی ہے آج کے ماحول کے حساب سے، کہ ہم فرض نماز سے پہلے سنت پڑھیں. کیا ہے، دیکھیے ہم لوگ جیسے ہی مسجد میں آتے ہیں تو بزنس سے، دکان سے، یا گھر کے ٹینشنوں سے، یا باہر کی پریشانیوں سے، یا کسی اور چیز سے ہوتے ہوئے مسجد کو آتے ہیں تو سیدھے فرض میں کھڑیں گے تو کیا ہوگا، ذہن پورا ادھر ادھر ہی ہوگا جہاں سے ہم آئے. لیکن جیسے ہی مسجد میں آئے، پہلے سنت پڑھ لیے تو کیا ہوتا، تھوڑا ہم کو نماز پڑھنے کی پریکٹس ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی، ہمارا ذہن تھوڑا سا مسجد کی طرف اور نماز کی طرف آئے گا. اس کے بعد جب ہم فرض پڑھیں گے تو اور اچھے طرح سے ہم کنسنٹریٹ کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ چوتھی صورت ہے. ان صورتوں کو ہم فالو کر کے ہم نماز کے اندر خشوع و خضوع کی کیفیت کو اپنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں اخلاص، روحانیت اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.